ہاں جوانو آؤ خود کو مصطفیٰ کے قریب کر لو۔ خدا کی قسم جب مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ گے نا تو اس میں برکت بے انتہا ہوں گی۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ اس میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان جو بہت ہی حسین جوان تھا، یہ جوان جانتے ہو کون تھا؟ یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں ایمان لے کر کے آئے۔ جب میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی نا تو میرے مصطفیٰ کہنے لگے اکرمہ ایسا کر تو میرا دامن تھام لے، میں تجھے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اکرمہ کہنے لگے نہیں محمد، مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا۔ ہمارے آقا بولے کیوں نہیں پڑھنا؟ تو اکرمہ کہنے لگے اس لیے کہ میرا باپ آخری بار جب جنگ میں گیا تھا، مرتے مرتے میرا باپ یہ وصیت کر کے گیا تھا بیٹا اپنی جان تو دے دینا لیکن کلمہ نہیں پڑھنا۔ جب اتنا کہا تو ہمارے نبی نے دامن کو جھٹکا اور بولے اکرمہ میرا کلمہ پڑھ لے، تو میرا دامن تھام لے، میں تجھے جنت کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اکرمہ نے دامن کو چھڑایا ہے اور دوڑ لگائی ہے، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ ہاں صاحب وہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، نگاہ مصطفیٰ میں جو چڑھ جائے بھلا وہ بچ کیسے سکتا ہے۔ اکرمہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اور کہتے ہوئے جا رہے مجھے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد میں جا کر بت خانہ پہنچتے ہیں جہاں مٹی کے بت رکھے ہوئے تھے، وہاں پر جب جا کر پہنچے تو کہنے لگے خدا مجھے بچاؤ، مجھ پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا بت منہ کے بل گر جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اور ان ٹوٹے ہوئے بتوں سے صدا آئی تھی اکرمہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ تجھ پہ نظر عبداللہ کے لخت جگر کی پڑ گئی ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنا سننا تھا اکرمہ کہنے لگے میں نے تو تجھ پہ بھروسہ کیا تھا، میں نے تو تجھے خدا مانا تھا، آج تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ان بتوں سے صدا آئی تھی اکرمہ تم میری بات کرتا ہے، اب کائنات کی کوئی بھی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی، جا جیسا کہتے ہو ویسا کر لے۔ اکرمہ جب اتنا سنتے ہیں تو وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، دوڑے دوڑے جا رہے ہیں اور کہتے ہوئے جا رہے ہیں میں اپنی جان تو دے دوں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، جان تو دے دوں گا لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اتنا کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں ایک ندی کے کنارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہاڑ کی اونچائی پر چڑھتے ہیں۔ جب اونچائی پر چڑھے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا شاید پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہو۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے اکرمہ یا تو محمد کا دین گلے لگا لے یا پھر موت کو گلے لگا لے۔ پھر باپ کی نصیحت ذہن میں آتی ہے بیٹا اپنی جان تو دے دینا لیکن کلمہ نہیں پڑھنا۔ اتنا سوچنا تھا اکرمہ نے اس دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، ڈوبنے کی نیت سے چھلانگ لگائی تھی، لیکن جیسے ہی اکرمہ نے چھلانگ لگائی ہے انہیں دریا کے موجوں نے اپنی آگوش کو پھیلایا ہے، اکرمہ کو سینے سے لگایا ہے اور لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ سوچا اتفاق ہوگا، پھر چڑھے اونچائی پر، پھر چھلانگ لگائی ہے ان دریا کے موجوں نے، پھر سینے سے لگایا ہے اور لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ 3 بار چھلانگ لگائی تھی لیکن دریا کے موجوں نے 3 بار بھی لا کر کنارے پر چھوڑ دیا۔ جب معاملہ سمجھ میں نہیں آیا تو دریا سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے موجو آخر معاملہ کیا ہے، تم مجھے ڈبا کیوں نہیں دیتی؟ تو ان دریا کے لہروں سے آواز آئی تھی اکرمہ تجھ پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہے اور جن پہ ان کی نظر پڑ جاتی ہے کائنات کی کوئی بھی طاقت سے ڈبا نہیں سکتی۔ ہاں جوانو آؤ خود کو مصطفیٰ کے قریب کر لو۔ خدا کی قسم کائنات میں ان سے زیادہ مہربان کوئی پیدا ہوا ہی نہیں یار، مقدر والے ہیں، مقدر والے ہیں۔ جان دے دو اپنا وعدہ دیدار پر، نہ تو اپنا کام ہو ہی جائے گا۔ ہاں سائلوں دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ دریا کی بات سنی گردن جھکی، واپس پلٹے وہاں آئے جہاں ہمارے نبی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ ہمارے نبی وہیں پر موجود، کیونکہ میرے مصطفیٰ کو پتا تھا کہ ہم گئے ضرور ہیں لیکن واپس آئیں گے۔ واپس پلٹے وہاں آئے جہاں ہمارے نبی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب میری نبی کی نظر پڑی نا تو یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ بولے سبحان اللہ، یوں لب غصہ ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اور میرے مصطفیٰ کہنے لگے اکرمہ کیا بات ہے، تو بہت تیز دوڑ کے گیا تھا، واپس کیسے آ گیا؟ اکرمہ کی گردن جھکی، آنکھ میں آنسو، بولے محبوب پتہ چل گیا ہے کہ جس کا پیار اس دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتا اس کا پیار آخرت میں چلنے کیسے دے سکتا۔ ہاں جوان خود کو مصطفیٰ کے قریب کر لو۔